بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سے موسم بہت سرد تھا۔ یہ بارش کا کمال تھا جو وقفے وقفے سے 4 بوندیں زمین پر پانی گرا رہی تھی۔ یہ موسم دیکھ کر تو کوئی بھی دیوانہ ہو جائے، لیکن اگر نظر مال روڈ پر موجود پاگل خانے کی طرف دوڑائیں تو وہاں سے مختلف کبھی ہنسنے تو کبھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر جگہ جگہ پہرے دار تھے اور بڑے بڑے جیل نما کمرے بنے ہوئے تھے جن میں 10 پاگل موجود تھے۔ مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں ہر طرف تھیں۔ وہ پاگل خانہ کم اور مکھی خانہ زیادہ لگ رہا تھا۔ جہاں جگہ جگہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہاں ہر جگہ گرد جمی ہوئی تھی، جیسے صدیوں سے صفائی نہ کی ہو۔ کچھ پہرے دار چکر لگا رہے تھے، کوئی پاگل آپس میں بھیڑ تو نہیں رہے۔ اس سب میں ایک نورانی چہرے والا نوجوان لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا پہرے داروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے پاس سے گزرتے 2 پہرے داروں کو انگلی سے پاس بلایا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس آئے، جیسے جانتے ہوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ان کے پاس آتے ہی وہ رضامندانہ انداز میں بولا، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں زور سے ہنسے اور بولے، ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ کہتے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے وہ سر کھجانے لگا، خود سے بڑبڑانے لگا، میں پاگل نہیں ہوں، کوئی پاگل نہیں، سب پاگل نہیں، بس میں پاگل ہوں۔ وہ بے ربط اور بے معنی جملے ادا کر رہا تھا اور جا کر پتھر کے بنے بینچ پر بیٹھا، سر کھجاتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھی آڑھے ترچھے لیٹے ہوئے تھے تو کوئی بیٹھا اسی کی طرح سر کھجا رہا تھا، کوئی ہنستا تو کوئی روتا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ بہت سی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھیں، جن میں ایک آواز یہ بھی تھی، گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالتے شرم نہیں آئی؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور دوبارہ بڑبڑانے لگا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، معاف کر دیں ابا حضور، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روتے ہوئے بول رہا تھا، جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ یہ تو شروع دن سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کتنی اذیت میں تھا، نہ جانے اسے کیا غم ملا تھا کہ وہ پاگل خانے میں آن پہنچا۔ اگلے روز فجر کی آذانیں پورے زور و شور سے ہر طرف گونج رہی تھیں، اللہ اکبر کی صدائیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی گونج گونجی اور وہ پاگل سر پر رومال باندھے وہاں موجود کولر کے پانی سے وضو کیے زمین پر بنا کچھ بچھائے نماز کے لیے کھڑا ہوتا۔ یہ تو ہمیشہ کا معمول تھا اس کا۔ کبھی کبھی تو وہاں پر موجود پہرے دار بھی حیران ہوتے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کے انداز سے کہیں سے بھی پاگل نہیں لگتا تھا۔ کیا وہ واقعی پاگل تھا یا پھر سب کو پاگل بنا رہا تھا؟ مگر اس کی حرکتیں، وہ تو پاگلوں جیسی ہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہی، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر وہ اٹھا تھا، ناخن دانتوں تلے دبائے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کے سارے ساتھی بے ترتیب سے سوئے ہوئے تھے، کوئی کسی کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو کوئی کسی کے اوپر۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ بڑبڑاتا ہوا چیخنے لگا، انہیں اٹھانے لگا، پیروں سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ سب منہ بناتے اٹھے، کوئی اپنی قمیص کا کونا منہ میں دبائے بیٹھا تو کوئی رونے لگا۔ وہ شخص بینچ پر بیٹھا ان کو دیکھنے لگا جو رو بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے، پھر خود بھی چیخنے لگا اور زور زور سے ایک ہی بات دہرانے لگا، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ باقی پاگل اس پر ہنستے اور کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نہ جانے اس نوجوان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نورانی چہرے والے کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ نورانی چہرے والا نوجوان عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا، ہمیشہ کی طرح منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، بابا سائیں مجھے مت ماریں، میں بے قصور ہوں، بابا سائیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تیز تیز سانس لیتا بڑبڑا رہا تھا۔ یہاں کا حاکم یعنی پاگل خانے کا مالک کب سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کون تھا جو اتنی رغبت سے نماز پڑھ رہا تھا؟ اس کا رویہ بالکل مختلف تھا، مگر اس کی حرکتیں۔ اس حاکم نے ایک پہرے دار کو بلایا اور اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ واقعی پاگل ہے؟ وہ بولا، سرکار، یہ ایسے ہی سب کو حیران کرتا ہے، اس کی حرکتیں پاگلوں جیسی ہیں،
مگر نماز ایسے ہی 5 وقت کی پڑھتا ہے، ہر وقت بڑبڑاتا ہے، پاگل نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، اسے مت مارو۔ وہ پہرے دار سب بتانے لگا تو حاکم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ سوچ کر پہرے دار سے کہا کہ اس پاگل کو کل مجھے فجر کے بعد ملنے کے لیے لے کر آنا۔ اس نے تابع داری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز اس کے حکم کے مطابق وہ خوبصورت نوجوان اس حاکم کے سامنے بیٹھا تھا۔ عجیب سی نظروں سے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی ارد گرد۔ وہ ایک بند کمرہ تھا، 2 کرسیاں تھیں جن پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں ایک ٹیبل تھا۔ اس بند کمرے میں مکمل خاموشی تھی جسے اس حاکم نے توڑا تھا اور بولا، کون ہو تم لڑکے؟ مگر وہ خاموش رہا۔ حاکم دوبارہ بولا، مجھے بتاؤ، کیا پتا میں تمہاری مدد کر سکوں؟ مجھے بتاؤ، گھبراؤ نہیں۔ اس کو بچوں کی طرح رونی شکل بناتے دیکھ کر حاکم جلدی سے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، تم مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ وعدے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا تو نوجوان نے پہلے سوچا، پھر اس کا ہاتھ تھاما اور گہری سانس لے کر بولا، میں ملک نواب کا بیٹا ملک شہروز ہوں، اور یہاں اس حاکم کے 14 طبق روشن ہوئے۔ ملک نواب وڈیرا تھا، وہ تو 125 گاؤں کا مالک تھا، اس کا ایک ہی سپوت تھا جو سب جائیداد کا مالک تھا، اور وہ سکوت پاگل خانے میں۔ شروع سے بتاؤ بیٹے، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ حاکم بولا تو اس نے اپنی نم آنکھوں کو رگڑا اور 1 سال پیچھے ہوئی اپنی زیادتی کا بتانے لگا۔ شہروز ملک بے حد خوبصورت شخصیت کا مالک تھا، خوبصورت رنگت کے ساتھ خوبصورت ہی نین نقش تھے۔ اس پر اللہ کی طرف سے دیا ہوا نورانی چہرہ تھا جو اللہ کی کرم نوازی تھی۔ اس کا خاندان اتنا بڑا نہیں تھا، صرف ایک باپ اور ایک بہن تھی جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اس کے نام سے جیتا گویا اسی کے نام سے مرتا تھا۔ اس کی بہن سے والہانہ محبت دیکھ کر اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی مختلف شخصیت کا مالک تھا، چھٹا ہوا بدماش تھا، اور محلے کی سبھی لڑکیاں اس کے نام اور کرتوتوں سے واقف تھیں۔ جس راستے سے شہروز آتا، لڑکیاں وہ راستہ بدل لیا کرتی تھیں۔ شہروز کی یہ دہشت بلا وجہ نہیں تھی۔ گاؤں میں کئی بار اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے فلاں گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یوں تو گاؤں میں ان معاملات پر بات قتل تک پہنچ جاتی ہے، مگر کیونکہ وہ ملک صاحب کا بیٹا تھا اس لیے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کھلم کھلا اس پر بات کرے۔ زیادہ تر لڑکیوں کی کوشش یہی ہوتی کہ اس سے مت بھیڑ ہونے سے بچا جائے، کیونکہ جو لڑکی ملک شہروز کو پسند آ جاتی پھر اس کی عزت کو خطرے میں سمجھا جاتا۔ نوجوان اس کا ہاتھ مانگنے سے ڈرتے تھے۔ اس کے برعکس شہروز اپنے گھر میں ایک مختلف انسان تھا۔ اپنی بہن سے وہ بے پناہ پیار کرتا اور عید پر اس کے لیے خاص طور پر شہر سے چوڑیاں لاتا۔ ایک دن نادیہ نے اس سے فرمائش کی کہ اسے شہر سے آئینہ اور میک اپ کا سامان لا کر دیا جائے۔ شہروز نے وہ خواہش بھی پوری کر دی، مگر اب شہروز کو لگنے لگا تھا کہ اس کی بہن نادیہ اکثر سجی سوری رہتی ہے۔ یہ سجاوٹ تو گاؤں میں عام تھی، مگر اب نادیہ اکثر گمسم رہتی تھی۔ وہ جو پہلے بھائی سے ہر بات کہہ دیا کرتی اور اسی سے چیزیں کہہ کر منگوایا کرتی، اب اس کے ہاتھوں میں نئی نئی رنگ برنگی چوڑیاں آنے لگیں جو شہروز نہیں لاتا تھا۔ وہ اسی سوچ میں پڑ جاتا کہ اگر میں بھی چوڑیاں نہیں لاتا تو پھر نادیہ کس سے کہہ کر یہ سب منگواتی ہے۔ وہ تو ایک دن قدرت نے اسے دکھا ہی دیا۔ دوستوں سے مل کر وہ اکثر رات کو گھر دیر سے آتا تھا۔ اس دن بھی وہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا، مگر گھر کا دروازہ بند تھا۔ اماں ابا کا ڈر تو بہرحال موجود تھا، سو اس نے دروازہ کھٹکانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کا دوست جو ابھی ابھی اسے خدا حافظ کہہ کر گیا تھا، ان لوگوں کا گھر بھی ملک صاحب کے گھر کے قریب ہی واقع تھا اور چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ شہروز عدنان کے پیچھے پیچھے گیا۔ ابھی اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ موٹر سائیکل دروازے سے اندر کر کے ابھی وہ کنڈی لگانے ہی والا تھا کہ شہروز بھی اندر آ گیا۔ عدنان سے کہا کہ اماں ابا نے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اماں نے یقیناً اس کا پردہ رکھ لیا ہوگا کہ کہیں کسی رشتہ دار کے ہاں گیا ہے، مگر اب یہاں سے واپس بھی نہیں جا سکتا۔ باہر زوروں کی سردی تھی۔ اس نے عدنان سے کہا کہ گھر کی چھت پر لے چلو،
میں وہاں سے اپنے گھر میں کود جاؤں گا۔ چھت کا دروازہ عموماً کھلا ہی ہوتا تھا۔ عدنان کو کیا اعتراض تھا؟ شہروز اس کا جگری یار تھا۔ عدنان اسے لے کر چھت پر آیا تو شہروز دوسری طرف کود گیا، مگر اسی اثنا میں اس نے ایک اور نوجوان کو اپنے ہی گھر کی چھت کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ نوجوان شہروز کو دیکھ کر 9-2-11 ہو گیا، مگر کہتے ہیں کہ چور ہمیشہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ مگر نوجوان کو شاید الوداع کہتی نادیہ دروازے میں کھڑی پکڑی گئی۔ شہروز کو دیکھتے ہی اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں۔ شہروز نے اسے چوٹی سے پکڑا اور پوچھا، بتا یہ کون تھا جو تجھ سے ملنے آیا تھا؟ ابھی چل، میں تجھے ابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لانے لگا۔ سارا پیار محبت ہوا ہو گیا تھا۔ کتنا مان تھا اسے اپنی بہن پر، مگر اس نے کیا کیا؟ اس کے مان اور اس کے غرور کو 2 منٹ میں توڑ دیا تھا۔ یقیناً یہ سب تو عدنان نے بھی دیکھ لیا تھا۔ نادیہ اس سے گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگی۔ بھائی سونے، رب کی قسم، آئندہ ایسا کیا تو جان لے لینا میری۔ آج چھوڑ دے بھیا، آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ نادیہ اس کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ بچپن اس کے سنگ گزرا تھا، کیسے اپنی بہن کو جان سے مار دیتا۔ نادیہ کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو اس کی گرفت کو ڈھیلا کر رہے تھے۔ اس نے نادیہ کو چھوڑ تو دیا تھا، مگر دل بہت بے چین تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ اگلے ہی دن اس کی توقع کے عین مطابق عدنان نے نادیہ سے ملنے آنے والے نوجوان کی ساری کتھا محلے کے سبھی نوجوانوں میں آہستہ آہستہ پھیلا دی تھی۔ شہروز کو لگنے لگا تھا کہ اب اس کے دوست بھی اس پر ہنسنے لگے ہیں، اسے باتوں ہی باتوں میں تانے دینے لگے ہیں۔ کوئی منہ پر کھل کر بات تو نہ کرتا، مگر لوگوں کی آنکھوں میں موجود طنز اسے صاف نظر آتا، جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ لیا نا، لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کا انجام۔ آج اپنی بہن کسی کے ساتھ پکڑی گئی تو کیسے نگاہیں پھیر رہے ہو؟ وہ کس سے لڑتا اور کیا کہتا؟ کس بات پر لڑتا؟ کسی نے یہ تو نہ کہا تھا؟ بس نظروں میں موجود سوال اسے بے چین کر دیتے۔ یہی وہ دن تھے جب راتوں کی نیند حرام ہوئی تو وہ شراب میں چین ڈھونڈنے لگا۔ اب گھر آتا تو اکثر نشے میں دھت ہوتا، مگر اتنا بھی نہیں کہ بہن کے کارناموں پر نظر نہ رکھ سکے۔ نادیہ پر اس نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن جب وہ گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا کہ نادیہ ایک نوجوان کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی محو گفتگو تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، وہ نوجوان پھرتی سے اٹھا اور چھت کی طرف تیزی سے بھاگا۔ شہروز نشے میں ڈولتا ہوا نادیہ کی طرف بڑھا، جس نے چیخ چیخ کر سارے گھر کو اکٹھا کر دیا، ساتھ ہی اپنی اوڑھنی فرش پر گرا دی اور رو رو کر اپنے باپ کے سامنے دہائیاں دینے لگی۔ ابا مجھے بچا لو، بھیا روز نشے میں میرے کمرے میں آتا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میرا بھیا ایسا تو نہیں تھا۔ نادیہ نے آن کی آن میں سارا الزام شہروز پر ڈال دیا۔ ملک صاحب جو پہلے ہی بیٹے کی حرکتوں سے نالاں تھے، اندھا دھند اسے پیٹنے لگے۔ مار پیٹ نے اس کا سارا نشہ ہوا کر دیا۔ وہ اپنی صفائیاں دینے لگا، اپنے باپ کو بہن کا قصور بتانے لگا، مگر وہ کہاں اس کی سننے والے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ شہروز کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ شہروز کا کوئی قصور تھا یا نہیں، مگر اس کے گھر والوں نے مار پیٹ کر ذلیل کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ ملک صاحب نے اپنی یتیم بھانجی کو، جسے بیٹی بنا کر پالا تھا، سینے سے لگایا اور بولے، تو یتیم ہے تو کیا ہوا، تجھ پر میں ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اس بدماش نے پہلے بھی میری ناک کٹوا دی تھی، مگر آج تو اس نے حد کر دی، گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ شہروز اپنی بہن جیسی کزن کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ روتا پیٹتا گھر سے نکلا تھا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ ابا نے اسے پیٹا تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ جس کزن کو اس نے بہن سمجھ کر اتنا مان اور اتنا پیار دیا تھا، آج اس نے ہی اتنا گندا اور گھٹیا الزام لگا دیا کہ شہروز خود سے نگاہیں ملانے کے قابل بھی نہ رہا۔ لاکھ برا سہی، مگر نادیہ کو اس نے بہنوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس بات نے تو شہروز کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ پہلے شراب نے اس کے حواس چھینے تھے، اب غم نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ غم سے بے حال وہ اللہ کے گھر کے سامنے جا کر ڈھیر ہو گیا۔ مسجد کے امام صاحب نے اسے دیکھا تو اٹھا کر اندر لے گئے۔ انہوں نے شہروز کی تیمارداری کی
اور دن رات اس کا خیال رکھا۔ شہروز کی طبیعت اب سنبھلنے لگی تھی، مگر شاید زمانہ اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دینے لگا تھا۔ مسجد میں آنے والے نمازی یہ بھی بھول جاتے کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کے دربار میں حاضری دینے آئے ہیں۔ لوگوں کے چہروں پر اب بھی وہی سوال تھے۔ اب تو کسی کو ملک صاحب کا ڈر بھی نہیں رہا تھا۔ سبھی کو پتا تھا اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ ایسے میں دوست بھی بیگانے ہو گئے۔ لوگوں کے چبھتے سوالوں اور طنز نے اسے نیم پاگل بنا دیا تھا، مگر نماز پڑھنا اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ اسے نماز میں عجیب سا سکون ملتا تھا۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی۔ ایک نمازی نے یہ تک کہہ دیا کہ تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تم تو اپنی بہن کے۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ شہروز اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایسے ہی 2-3 اور واقعات نے شہروز کو پورے گاؤں میں پاگل مشہور کر دیا۔ جبھی سے وہ پاگل خانے میں پڑا تھا۔ حاکم کی آنکھوں میں شہروز کی کہانی سن کر آنسو بھر چکے تھے۔ ایک انجانی سی امید پر وہ اسے اس کے گھر لے جانے کا ارادہ کر چکے تھے کہ شاید اسے بے گناہ ثابت کر کے وہ اس کی روح سے یہ بوجھ اتار سکیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ ملک صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں 3 لاشوں کے ساتھ ملک صاحب سر تھامے بیٹھے تھے۔ آس پاس ہونے والی سرگوشیوں اور لاشوں سے یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ نادیہ سے کوئی نوجوان ملنے آیا تھا، جسے اس کے پہلے عاشق نے مشتعل ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یوں بے حیائی کا یہ کھیل اپنے آپ ہی ختم ہو گیا تھا۔ مگر ملک صاحب کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ پچھتا رہے تھے وہ کہ اپنے سگے خون پر بھی یقین نہ کیا، اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا، اور ایک بے حیا اور بد کردار لڑکی پر یقین کیا۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے، سر کو پیٹ کر یہی کہے جا رہے تھے، خدا جانے میرا بیٹا کہاں ہوگا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، خدا جانے کہاں ہوگا شہروز۔ شہروز کی گردان کرتے ملک صاحب کو کسی نے اطلاع دی کہ باہر کوئی ان سے ملنے آیا ہے، اور جب ملک صاحب نے ٹھیک 10 سال کے بعد اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو اسے جھٹ سینے سے لگا لیا۔ پدرانہ شفقت کی گرمی نے شہروز کے دل پر غم کے پہاڑ کو پگھلا دیا تھا۔ برسوں سے دل میں اٹا غبار آنسو کی صورت میں نکل آیا۔ اپنے باپ کے گلے لگ کر کافی دیر وہ بچوں کی طرح روتا رہا، اور ملک صاحب اسے یوں خود سے لپٹائے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔